وہ ایک اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ اس کی آواز میں چاشنی اور مٹھاس ہے۔ اس کے بولنے کا انداز بہت ہی دل نشین ہے۔ میں اس کی ہر ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں اور ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤں گا۔ وہ جب بولتا ہے تو اس کے بولنے سے موتی جھڑتے ہیں۔ اس کے بولنے کے انداز سے تمام لوگ سحر انگیز ہو گئے تھے۔ اس کے بولنے کا انداز ہی اتنا زبردست تھا کہ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ ایسے آخر میں کیوں نہیں بولتا۔ میرے بولنے کا انداز تو اتنا خوبصورت نہیں ہے، کاش میں بھی بہت خوبصورت بولتا ہوتا۔ تو بولنا بہت آسان ہے، بولنے سے پہلے تولنا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ معاشرے میں ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی رسپیکٹ ہو، اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، تو آپ کو اپنے بولنے کے انداز پر کام کرنا ہوگا۔ آج دنیا میں سب کچھ پاسبل ہے، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ آج آپ کی فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، آپ کے ہر چیز میں اے آئی انٹر ہو چکی ہے۔ اے آئی آپ کو بولنے کا انداز بھی سکھاتی ہے۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ان 7 گفتگو کے اہم رازوں پر پردہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ بولنے سے پہلے تولنے کے مصداق چلنا شروع کر دیں گے تو آپ کی لائف میں آسانی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اچھا بولنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی زبان کو اس وقت تک پکڑے رکھیں جب تک آپ اس کے بارے میں سوچ نہ لیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنا منہ کھولنے سے پہلے تمام الفاظ کو ترتیب دے لیں۔ اپنا منہ کھولنے سے پہلے سامنے والے کی حیثیت کو بھی دیکھ لیں۔ اپنا منہ کھولنے سے پہلے اپنے سارے الفاظوں کو ترتیب دے دیں۔ اگر آپ بغیر سوچے بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا انسان آپ سے شرمندہ ہو جائے، یا آپ کے الفاظ اسے بھی اور آپ کو بھی شرمندہ کر دیں۔ تو اپنے لفظوں کو تولنا سیکھیں۔ اپنی زبان کو اس وقت تک پکڑے رکھیں جب تک آپ ساری ترتیب نہ دے لیں۔ آپ بولنے کی ساری باتوں کو ترتیب دیں گے اور پھر سوچ کر بات کریں گے تو سامنے والا انسان بالکل بھی آپ کی باتوں سے تکلیف سے نہیں گزرے گا۔ آپ کی زبان کسی کو تکلیف نہیں دے پائے گی۔ تو ہم نے یہاں پہ 2 چیزیں سیکھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی اور اپنی زبان کو ہولڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے بات کو تولنا ہے اور پھر آپ نے بات کرنی ہے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو سامنے والا انسان شرمندہ نہیں ہوگا اور بات بھی بڑی آسانی سے اس کے پلے پڑ جائے گی اور بات کرنے کا مفہوم بھی سمجھ آ جائے۔ اسٹیپ نمبر 2 ہے اسپیکنگ کلیئرٹی۔ ایک اچھا اسپیکر ہمیشہ صاف اور واضح بولنے سے پہلے اچھی طرح الفاظ کی ترتیب کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بڑبڑانے کی عادت ہے تو ہر حرف کو احتیاط سے تلفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آسانی سے آڈینس کو سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کے بات کرنے کا انداز صاف نہیں ہے اور آپ کی بات کلیئر سمجھ نہیں آتی تو سامنے والا انسان آپ کی کمیونیکیشن سکل پر اعتبار نہیں کرے گا، اور آپ کو بات سمجھانے کے لیے جب کلیئرٹی نہیں ہوگی تو سامنے والا شخص بہت زیادہ تکلیف میں جائے گا۔ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں ہمیشہ بالکل واضح، آسان اور صاف لفظوں میں کہیں تاکہ کمیونیکیشن کا یہ اسٹیپ 2 جو ہے وہ کلیئر ہو جائے اور بات کرنے کا آسان سا پروسیس آگے بڑھتا ہے۔ تو ہمیشہ صاف بولیں اور کلیئر بولیں تاکہ سامنے والے انسان کو کسی قسم کی کوئی اسٹیپ نمبر 3 ہے انوائرمنٹ اسپیکنگ۔ آپ جس ماحول میں ہیں اسی ماحول کے مطابق بولنا سیکھیں۔ موقع کی مناسبت کا خیال رکھیں، کسی محفل کی تقدس کو پامال نہ کریں، اور جو بھی بولے احتیاط سے بولیں، اچھا بولیں، بہتر بولیں تاکہ سامنے والے کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے۔
اگر آپ کسی اسلامی محفل میں بیٹھے ہیں تو سامنے والے مولانا صاحب کو ضرور بولنے دیں اور انہی کی سنیں. اگر آپ کسی اسکول کی ٹیچر کے سامنے بات کر رہے ہیں تو آپ ٹیچر کی سنیں، ان سے سوال پوچھیں، لیکن احترام کے ساتھ. آپ نے کلاس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا. اسی طرح ہم کسی بھی ماحول میں بیٹھے ہیں اور ہم اگر آڈینس کی طرح بیٹھے ہیں تو ہمیں آڈینس کی طرح سوال کرنے چاہیے، ہمیں آڈینس بن کر سننا چاہیے. اسی طرح اگر ہم کسی ٹرینر کی طرح بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹرینر کی طرح بات کریں، نہ کہ آڈینس کی طرح بات کریں. تو سارے کے سارے ماحول کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمیں ماحول کے مطابق بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. گفتگو کا چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص پر بے جا تنقید نہ کریں. آپ نے اپنے کسی دوست کو کسی دوسرے دوست کے ساتھ غلط انفارمیشن شیئر کرتے ہوئے سنا اور آپ نے اسے یہ کہا کہ تم نے یہ بات غلط کی ہے، تو آپ بلیو کریں وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. تو لہٰذا کسی محفل میں کسی دوسرے دوست کی اصلاح مت کیجیے. اگر اسے سمجھانا مقصود ہے تو اکیلے میں سمجھائیں، اس پر بے جا تنقید بھی نہ کریں اور سمجھانے سے پہلے اس کی عزت کا خاص طور پر خیال کریں، ورنہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا. ہاں، اگر آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو تعریف سب کے سامنے کریں، تعریف محفل میں کریں. اس سے اس شخص کا اعتماد بحال ہوگا، اس سے اس شخص کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا. سٹیپ نمبر 5 ہے ویلکمنگ مینرز. اینڈ آپ کسی شخص کو جب ملتے ہیں تو اس کو مایوسی سے نہ ملیں، اسے ہمیشہ گرم جوشی سے ملیں. آپ کی آواز میں خوشائند انداز ہو. آپ جب کسی شخص سے ملیں تو مثبت انداز سے ملیں. آپ بالکل بھی ایسے شخص نہ بنیں جو نیگیٹو ہو، جو ہمیشہ مایوسی پھیلاتا ہو، جو ہمیشہ خوشی کی بجائے انتشار پھیلاتا ہو. آپ تنقید کے ساتھ ساتھ کسی بندے کی شکایت تک نہ کریں. جب آپ شکایات کریں گے، جب آپ لوگوں کے بارے میں بری رائے قائم کریں گے تو معاشرے میں آپ کی رسپیکٹ نہیں ہوگی. آپ سے جب بھی کوئی شخص ملے تو ہمیشہ خوبصورت انداز سے ملے. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو. اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی اور غم کے آثار ہوں گے اور آپ کے چہرے پر ہمیشہ مایوسی چھائے رہے گی تو آپ بلیو کریں آپ کو کوئی بھی شخص نہیں ملنا چاہے گا، آپ سے لوگ دور رہیں گے. تو لہٰذا اگر آپ نے اپنے ریلیشن کو زیادہ خوبصورت بلڈ کرنا ہے تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سکھائیں. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور آپ کسی سے بھی ملیں بڑے خوبصورت ویلکم مینرز کے ساتھ ملیں. آپ دیکھیے گا کہ معاشرے میں آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ ہمیشہ بڑھتی جائے گی اور لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اسٹیپ نمبر 6 ہے نوئنگ یور آڈینس. آپ کو علم ہو کہ آپ کے سامنے کون ہے، آپ کا دوست، آپ کا کلاس فیلو، آپ کے وہ لوگ جو آپ کے دفتر میں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ مختلف ہوگا. آپ جس طرح دوست سے بات کریں گے اپنے باس کے ساتھ اسی انداز میں بات نہیں کر سکتے. آپ کو ہر رشتے کا مناسب خیال رکھنا ہے اور اسی مناسبت سے آگے چلنا ہے. آپ جس طرح باس سے بات کریں گے اپنے دوست کے ساتھ ویسے اسی انداز میں بات نہیں کریں گے. اور ہاں، اگر آپ اپنے باس کو تم کہہ کر پکاریں گے تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی. اور اسی طرح آپ کے دوست کو جب آپ کہہ کر بات کریں گے تو اس کے ذہن میں تھوڑی سی محبت ضرور جاگے گی کہ آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہر رشتے کو مناسب طریقے سے چلائیے. آپ باس کے ساتھ فرینک نہیں ہوتے لیکن اپنے دوست کے ساتھ ضرور فرینک ہوتے ہیں. ان باتوں کا خیال بھی کرنا لازم. اسٹیپ نمبر 7 ہے آسکنگ فار فیڈ بیک.
گفتگو کے دوران رائے طلب کرنا: آپ کو اپنے سامعین سے دوران گفتگو مختلف سوالات کے ذریعے فیڈ بیک لینا لازمی ہے۔ اس طرح سامعین کو بولنے کا موقع مل جائے گا اور آپ کے بات کرنے کے انداز سے ان کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک اچھا ریلیشن بلڈ ہو گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ٹرینر ہیں، جو ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کے سامنے ایک اچھی خاصی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے، جو سمجھانے کے انداز کو بہتر طریقے سے اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ فیڈ بیک کا کویشچنئر کا ایک سلسلہ شروع کریں گے۔ اگر آپ سامعین سے سوال پوچھتے رہیں گے اور ان کا فیڈ بیک بھی لیتے رہیں گے اور ان کو اپنی گفتگو کے ذریعے سے بور نہیں کریں گے، گفتگو کا سب سے اہم راز یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ اویزاں ہو۔ چاہے سامنے والے کے ساتھ آپ کے معاملات گڑبڑ میں شامل ہوں اور آپ کے ان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، تب بھی آپ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ ختم نہیں کرنی۔ مسکراتے رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔